تو السلام علیکم، ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو کہ بغیر دولت کے سر انجام پا سکے، چاہے یہ کام چھوٹا ہو یا بڑا۔ اس کام کے لیے انسان کے پاس دولت یعنی پیسہ ہونا لازم ہے۔ آپ کو بھوک لگتی ہے اور آپ نے کھانا کھانا ہے تو بغیر پیسے کے آپ کو کھانا نہیں مل سکتا۔ اسی طرح سے گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، کاروبار چاہیے، جو بھی چیز آپ حاصل کرنا چاہیں اس کے لیے پیسہ اور دولت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اکثر اوقات زندگی میں ایسے معاملات آ جاتے ہیں، جیسا کہ شادی کرنی ہو یا کروانی ہو، باہر ملک جانے کا ارادہ بن گیا ہو، یا پھر اچانک سے کوئی بڑی بیماری سامنے آ جائے، تو یہ سب معاملات ایسے ہیں کہ انسان کو اچانک سے اچھی خاصی دولت کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو دوستو، یاد رہے کہ دولت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ جس اللہ کی طرف سے یہ حالات اور معاملات سامنے آتے ہیں، وہی اللہ ان حالات اور معاملات کے لیے دولت اور پیسے کا سبب بھی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے حالات میں جب اچانک پیسوں کی یا دولت کی ضرورت پڑ جائے تو فوراً اپنے رب کی جانب متوجہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کے لیے دعا مانگے۔ آج کی ویڈیو میں ایسے لوگوں کے لیے ایک خاص وظیفہ حاضر ہے جو کہ صرف ایک تسبیح کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پورا فرمائے گا، اور آپ کو اتنی دولت حاصل ہوگی کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام کون سے ہیں اور ان ناموں کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی عطا والی ذات ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی ذات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کے دروازے ہر دم کھلے رہتے ہیں۔ ویسے تو کسی شاعر نے نہیں کہا، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیرے ہر دم کھلے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو جس وقت جی چاہے پکارو، اللہ سنتا ہے اور اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر آپ کسی کے دروازے پر ایسے وقت میں چلے جاؤ کہ وہ سو رہا ہو یا کسی اور کام میں مصروف ہو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی سے سوال کرو، قرض مانگو تو وہ بھی ناراض ہوگا، منہ بنائے گا۔ لیکن اللہ کی ذات سے جتنا جی چاہے مانگو، اللہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ نہ اس کی آنکھ لگتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اس لیے ایسا کوئی وقت نہیں جس میں بندہ اللہ سے سوال نہ کر سکتا ہو۔ آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے اللہ کا جو صفاتی نام بتانے والے ہیں، وہ نام بھی اللہ کی عطا سے متعلق ہے، یعنی اللہ کی صفت وہابی سے متعلق ہے۔ یہ نام ہے وہاب۔ اس وظیفے میں ہم نے اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی شامل کرنا ہے۔ اس طرح ہمارا وظیفہ یا اللہ یا وہاب کا ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہے، اسے ہرگز مس مت کیجیے گا۔ دوستو، وظیفے کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو اس صفاتی نام کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یا وہاب حق تعالیٰ کا 16واں صفاتی نام ہے۔ یہ اس میں جمالی ہے اور اس کے اعداد 14 ہیں۔ یہ اس میں مبارک، وہب اور ہبہ سے مشتق ہے اور اس کے معنی بخشنے اور عطا کرنے کے آتے ہیں۔ ایسی بخشش اور عطا کے جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر کسی غرض سے عطا کرتا ہے، اس لیے بجا طور پر صرف وہی حقیقتاً یا وہاب کہلانے کا حقدار ہے۔ اس اسم مبارک سے متصف ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنی جان و مال کو بندہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے دریغ خرچ کرے اور بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد کرے۔ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا اور اسے کبھی محتاج نہ ہونے دے گا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے بڑے خواص اور فوائد ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اس نام کی ایک تسبیح روزانہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا اور آپ نے یہ تسبیح کیسے پڑھنی ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ ان 2 ناموں یا اللہ یا وہاب کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ روزانہ آپ نے ان ناموں کا ورد کرنا ہے۔ آپ کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد اس تسبیح کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ اس وظیفے کے لیے ضروری ہے کہ آپ باوضو ہوں، تو جب آپ نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر آپ اس کے علاوہ کسی وقت میں اس تسبیح کو پڑھنا چاہیں تو پھر آپ نے وضو لازمی کر لینا ہے۔
اس تسبیح کو اپنا معمول بنائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی پیسوں کی ضرورت، آپ کی دولت کی ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے۔ جو بھی ضرورت ہو بس یہ ایک تسبیح پڑھیں، پورے دھیان کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس تسبیح کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں، یقین جانیں زندگی میں ضرورتیں ایسے پوری ہوں گی آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا۔ خود بھی اس وظیفے کو معمول بنائیں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس وظیفے کو لازمی شیئر کریں۔ دوستو، یہاں آپ کو اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا وہابو کے دو بڑے فضائل بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص یا وہابو کو چلتے پھرتے ورد کرے گا، یعنی ہر وقت اس اسم گرامی کا ورد کرے گا، تو اس شخص کو اللہ کے موجود ہونے کا استحضار نصیب ہوگا۔ اور ہم نے ابھی تک یہ جانا کہ جس کے دل میں اللہ کا استحضار پیدا ہو گیا تو وہ شخص کبھی کسی معمولی گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ اسے یہ یقین حاصل ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور جس کو اللہ کی معیت نصیب ہو جائے تو اس سے گناہ کیسے صادر ہو سکتا ہے؟ دوستو، اس اسم یعنی یا وہابو کی کثرت کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس شخص کو اللہ رب العزت کشادہ روزی عطا فرمائے گا، اس کے ہاں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ بات پکی ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جس شخص کو اللہ کی ذات کا استحضار حاصل ہو جائے تو وہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر ہے، کیونکہ اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے، اور جس کا باطن پاک ہو جائے تو پھر اس کے لیے گناہ کا ارتکاب کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ عہد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے جسے آپ نے کئی بار پڑھا اور سنا ہوگا کہ ایک رات امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ گشت کے لیے نکلے۔ وہ مدینے کی گلیوں میں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گھومتے پھر رہے تھے۔ چلتے چلتے انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی تو وہ ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر آرام کی غرض سے کھڑے ہوئے تو اس گھر کے اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا حکم دے رہی تھی، لیکن لڑکی ماں کے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے اور بذریعہ منادی اس کا اعلان بھی کرا دیا ہے۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں دیکھ رہے ہیں جو تم ان سے ڈر رہی ہو۔ لڑکی نے جواب دیا، اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس کو بولتے ہیں تقوی اور اللہ کا استحضار، جو آپ یا وہابو کا کثرت سے ورد کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو شخص فقر و فاقہ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہابو پڑھے، لیکن اگر اس عمل کی پابندی کسی نے 40 دن کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقے کو دور کر دے گا۔ اکابرین نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد یا وہابو کا 300 مرتبہ ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کو کشادہ کر دے گا اور اسے اتنا عطا کرے گا کہ اس سے سمیٹا نہ جائے گا۔ اکابرین کا معمول تھا جب انہیں کوئی حاجت درپیش ہوتی تو آدھی رات کے بعد وضو کر کے 3 سجدے کرتے، پھر ہاتھ اٹھا کر 100 مرتبہ یا وہابو پڑھا کرتے۔ 3 روز کے عمل سے حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ آج بھی جو صاحب ایمان اپنے بزرگوں کی تقلید ایمان و یقین کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ نفع ہی پائے گا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔